علم و عمل کا کارواں یسو ہے پاک وطن کے پاسباں یسو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہمیں توفیق دی دین کے نام پر جمع ہونے کی، دین کے نام پر سوچنے سمجھنے کی، شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی خدا متعال نے توفیق دی۔ خدا کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پروردگار ہمارے شعور میں، ہماری فکر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں وقت کے امام کے اہداف کے لیے کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ پروگرام ISO کی کنونشن کی مناسبت سے ہے اور اس موقع کے اوپر انتہائی مناسب ہے کہ خود تنظیم کے حوالے سے اور معاشرے میں تنظیم نے جو کام انجام دینا ہے اس کے حوالے سے نکات عرض کیے جائے۔ تو ہم نے یہی ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند منٹس میں ہم اس اعتبار سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک بار پھر خدا سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں وقت کے امام کے اہداف کے راستے میں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خدا متعال نے اس کائنات کو اسباب اور عوامل کے اوپر خلق کیا ہے۔ اسباب اور عوامل کی مختلف درجات ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام انجام دینا چاہ رہے ہیں جو مادی کام ہے تو اس کے مادی اسباب ہوں گے اور مادی اسباب کے پیچھے اس کے معنوی اسباب بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ گھر تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو گھر تعمیر کرنا ظاہری طور پر ایک مادی کام ہے۔ اس مادی کام کے کچھ تقاضے ہوں گے آپ کے پاس۔ مثال کے طور پر گھر تعمیر کرنے کا جو مختلف میٹیریل ہے وہ ہونا چاہیے، سیمنٹ اور مثال کے طور پر بلاکس وغیرہ۔ لیکن اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ کام کتنا ہی مادی کیوں نہ ہو، ایک معنوی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اگر خدا متعال کی طرف سے اس گھر کے بننے کا ارادہ نہ ہو تو تمام تر مادی اسباب کے ہوتے ہوئے بھی آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے، ان کے خاندان نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ کہ مادی اسباب فراہم کرو اور مادی اسباب فراہم کرتے ہوئے خدا متعال سے دعا بھی کرو، خدا متعال کے سامنے اس کو طلب بھی کرو۔ جیسے کہ ہمارے پاس مشہور و معروف روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی ملنے کے لیے آیا اور اس نے خدا پر توکل کے بارے میں کچھ سنا ہوا تھا۔ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ پر توکل کرتے ہوئے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں اپنی اونٹنی کو باہر رکھا تھا، اور جب میں ملاقات کے بعد وہاں پہ گیا تو اونٹنی وہاں پہ نہیں تھی، تو میں نے خدا پہ توکل کیا تھا اور اللہ کے رسول سے ملنے آیا تھا، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اونٹنی کے پاؤں میں گرہ باندھی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے گرہ نہیں باندھی۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی سادگی کو دیکھتے ہوئے بہت سادہ سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ دین کی خاصیت ہے کہ اس کے جملے سادے ہوتے ہیں لیکن فکر عمیق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پہلے گرہ باندھو پھر توکل کرو۔ تو ہم اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں چاہے مادی کام کیوں نہ ہو، پہلے آپ اس کے اسباب فراہم کریں، مادی اسباب کو فراہم کریں اور اس کے بعد خدا متعال سے اس کے اندر خیر برکت، خدا متعال سے کام کے پورے ہونے کی طاقت طلب کریں۔ انشاءاللہ خدا متعال آپ کو اور ہمیں اس کام کی سعادت دے گا۔
تو مادی ترین کام جب بھی ہوں تب اس کے اندر بھی ہمیں مادی اسباب دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے معنوی اسباب دیکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں جو آسان کام سمجھا جاتا ہے وہ مادی کام ہوتے ہیں، یعنی یہ کام جو ہیں وہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں۔ اس میں اگر پیسہ ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، دنیا کے تمام مادی کاموں کے پیچھے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، تو پھر آپ جو کام کہیں وہ کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو فاصلہ آپ کے پاس ہے اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک، آپ اس دوران میں بیچ میں 100 منزلہ عمارت بنا سکتے ہیں کیا؟ تو بظاہر کوئی دیکھتے ہی کہے گا کہ بھئی یہ جگہ بہت کم ہے، یہاں 100 منزلہ عمارت کہاں بنے گی؟ لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو اتنے فاصلے میں بھی 100 منزلہ عمارت بن جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی کوئی اقتصادی وجہ نہیں ہوگی، معاش کے اعتبار سے وہ ایک غلط کام ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ اور وقت ہو تو دنیا کا ہر مادی کام ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ معاشرتی کام کی بات کرتے ہیں تو پھر کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا گھر بنانا آسان ہے، بلڈنگز بنانا آسان ہے، سڑکیں بنانا آسان ہے، جیسا کہ مثلا میڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں، مشرقی وسطیٰ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا، انہوں نے 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دیں، 40 50 منزلہ عمارتیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، بڑی بڑی روڈز بنا دی انہوں نے۔ یہ تو کام آسان ہوتا ہے، لیکن اگر معاشرتی کام کرنا ہو، مثلا معاشرہ کیسے بنائیں گے آپ؟ یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سے صرف پیسے سے کام نہیں چلتا، اس سے بہت زیادہ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ معاشرے گھر بننے کی طرح نہیں ہوتے کہ آپ نے مٹی، بجری، گارا، سریا، سیمنٹ جمع کیا اور گھر بن گیا۔ معاشرہ بننا جو ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، اس کے اسباب، اس کے عوامل اپنے اندر خاص کمپلیکیشن رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے مرحلے کا کام ہے جس میں معاشرتی کام کہتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کو بہت لمبی مدت کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو حسب عادت یہاں کے اس محلے کے جو گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں خراب ہیں، چیزیں خراب ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ کوئی نہیں ہے جو منصوبہ بنائے، کوئی نہیں ہے جو منصوبے پہ عمل کروائے۔ تو یہی ہوگا جب آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے جب یہاں پر، میرے بچپن کی بات ہے جب جعفر طیار بننا شروع ہوا تھا، جب جعفر طیار بننا شروع ہوا تھا تو اس وقت مثلا مجھے یاد آتا ہے میری عمر شاید اس وقت 5 سال یا 6 سال ہو گئے۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ میرے والدین نے بھی یہاں پہ ایک پلاٹ لیا تھا جن کے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا، تو مجھے نہیں معلوم کہ شروع سے ہی کچھ چیزیں غلط ہوتی آئی ہیں، لیکن بہرحال اب 40 سال کے بعد یہ منظر بالکل واضح ہے کہ یہاں پہ کام صحیح نہیں ہوا ہے، یہاں پہ منصوبہ بندی بالکل غلط ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں اس اعتبار سے بہت سخت مصیبتیں پھنس گئی ہیں۔ یہ معاشرتی کام ہے، معاشرتی کام مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جو میں نے اشارہ کیا آپ کو، کافی حد تک مادی کام پہ اشارہ کیا ہے۔ معاشرتی کام کیسا ہوگا؟ وہ یہ کہ یہاں کی تعلیم کیسے بہتر ہوگی، یہاں پہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا، اس سے بھی بڑھ کر لوگوں میں اتحاد کیسے آئے گا۔ اچھا، یہ جو معاشرتی کام ہے یہ تو مشکل ہوتا ہے، اب آپ اس کے اوپر اور مشکل کریں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ بھی دیندار معاشرہ بنانا ہے، اب کام اور مشکل ہو گیا۔ پیسے کی بنیاد پر لوگوں میں تھوڑی دیر کے لیے اتحاد بنا لینا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گناہ کے نام پہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو بہت ساری اس قوموں کے لوگ بھی دیکھنے آ جائیں گے، ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے جو بصورت دیگر باہر روڈ پہ لڑ رہے ہوں گے۔ اگر ایک کانسرٹ ہو رہا ہوتا ہے، میوزیکل گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہنسی خوشی بیٹھے ہوتے ہیں، باہر جا کے سب لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ اور تفریح کے نام پہ لوگوں کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو چاہیں دین کے نام پہ جمع کریں، اب کام کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا لیول ہو گیا آپ کے کام کا۔ بس مادی کام آسان ہے، معاشرتی کام مشکل ہے، دینی معاشرہ بنانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے انبیاء کو رکھا ہے، اس کام کے لیے خدا متعال نے وقت کے امام کے وجود مقدس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد آل محمد۔ اب آپ تصور کریں کہ تنظیم جس کے نام پر آپ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں یا جس کی دعوت پہ آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دینی معاشرہ بنانے والی ہے، دینی معاشرہ بنانے والی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمارے سامنے پچھلی مثالوں کو دیکھتے ہوئے کچھ صورتیں ہیں، وہ یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کوئی مادی کام کرنا چاہ رہا تھا، گھر بنانا چاہ رہا تھا، صرف دعا کرتا رہے تو گھر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بنے گا۔ تو کیا اچھی نیت ہونا کافی نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، کافی نہیں ہے، اسباب عوامل آپ کو فراہم کرنے پڑیں گے۔ اچھا، آپ ایک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہر شب جمعہ دعائے کمیل رکھیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے کہ معاشرہ بن جائے، تو بن جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گھر بنانے والی جگہ پہ، گھر کے پلاٹ پہ جا کر آپ ہر شب جمعہ ایک دعائے کمیل پڑھتے رہیے اور کہیے خدا سے گھر بن جائے، اور آپ مادی اسباب جمع نہ کریں تو بنے گا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں بنے گا اس طرح، آپ کو مادی اسباب جمع کرنے پڑیں گے۔ تو جب آپ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا دعا سے بنے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں بنے گا، ہمیں اس کے اسباب بھی جمع کرنے پڑیں گے، دعا بھی مانگنی ہوگی۔ اور دینی معاشرہ صرف دعا سے بنے گا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے اسباب کو فراہم کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو بہت بڑی ایک مشکل ہم لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہے وہ یہ مشکل ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو یہ جو میں نے اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر دیکھا تھا، 37واں کنونشن، میرے خیال میں 37 سال پورے ہونے کے اوپر ہے یہ۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 37 سال میں اپنے اہداف کی سمت جب ہم بڑھنا چاہتے تھے تو ہمیں کن عوامل پر کام کرنے نے فائدہ دیا ہے، کن عوامل پر ابھی مزید کام ہونا باقی ہے، اگلے 5 سال 10 سال میں ہم کہاں پہنچنا چاہیں گے۔ اب ایک تنظیم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اپنے اہداف معین کریں، اہداف معین کرنے کے بعد اس کا انالیسس کریں کہ بھئی یہ اہداف کس طریقے سے حاصل ہونے والے ہیں۔ وہ جو میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں جس پلاٹ کے اوپر گھر بنانا چاہتا ہوں، اگر وہاں بیٹھ کر روزانہ دعائے کمیل پڑھتا رہوں، ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھوں، نقشہ نہ بناؤں، مزدور نہ لاؤں، سامان نہ لاؤں، پیسے جمع نہ کروں اور کہوں کہ گھر بن جائے گا، تو ہمیں معلوم ہے کہ نہیں بنے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو اور ہمارا کام ہے۔ اگر ہم 37 سال تک یہ کہتے رہے کہ ہم کریں گے، ہم دعا کرتے رہے، ہم الجل کہتے رہے، ہم نمازیں اور دعائیں پڑھتے رہے، دعویٰ پورا کرتے رہے اور اسباب فراہم نہ کریں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، اس طرح سے کام نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے اسباب کو جمع کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے عوامل کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا تجزیاتی کام ضروری پڑ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر دینداری لانا چاہتے ہیں یا دینی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جس کو میں اور آپ نصرت امام تعبیر کرتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دنیا کے بہت سارے اچھے کام ہیں، لیکن ہر اچھا کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یا ہم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ میں تھوڑا سا شوق ہوا ہوں اس کو دیکھ کر کہ بھئی یہ سارے گٹر ابل رہے ہیں، تو کیا ہم یہ رکھیں کہ اس کانفرنس کے آخر میں سب لوگ روڈ پر جا کر اس گٹر کو کھولنے کی کوشش کریں گے جس پہ یہ سب لوگوں کی جان عذاب میں آئی ہوئی؟ تو کام غلط ہے کیا؟ نہیں، کام تو صحیح ہے، لیکن کیا ISO کی کنونشن کے اینڈ میں یہ کام کرنا صحیح ہوگا؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی آیا تنظیم کا کام شہر کے گٹر کھولنا ہوگا؟ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے پھر تنظیم کا اصل کام کیا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جو آپ اچھی کر سکتے ہیں، لیکن کیوں کریں گے؟ آیا اہداف سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ پھر آپ کی پلاننگ کہاں پہنچے گی؟ اگلے 5 سال 10 سال میں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو جائزہ لیجئے گا۔ اب میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں اس پلاننگ کے حوالے سے اور ان عوامل کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا جو معاشرے کو دیندار کرنے کے لیے بہت ضروری ہوں گے ہمارے پاس۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ البتہ اس سے پہلے کہ میں یہ باتیں عرض کروں، ایک تشریح یا کہیے کہ ایک توضیح دینا بہت ضروری ہے۔ مجھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔
نہیں، 37 سال میں بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور 37 سال میں جو اس تنظیم کے ذریعے سے صادر ہوا ہے وہ بلا شک و شبہ دینی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے بہت بنیادی قدم تھے۔ اس میں بہت اچھے اچھے لوگ آئے جنہوں نے اپنی اچھی نیت سے دین کی، دینی معاشرے کی خدمتوں کو انجام دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا ہے، غلط ہوا ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے۔ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے۔ بہت کچھ اچھا ہوا ہے لیکن اس سے بہتر کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ باتیں سب کے سامنے تقریباً واضح بھی ہیں۔ تو کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی؟ میں چند چیزوں کو لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم ایک تنظیم ہونے کے ناطے دیکھنا چاہیں گے وہ خود تنظیم ہے، یعنی نظم و ضبط۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے ہمارے لیے۔ مثلا آپ نے فرض کر لیجئے کہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہ مثلا فلاں اسکول یا اکیڈمی یا کالج یا یونیورسٹی۔ اسی طریقے سے پروگرامز کے لیے آپ دیکھیں گے کہیں پہ لکھا ہوگا کانفرنس، کہیں پہ لکھا ہوگا ورکشاپ، کہیں پہ لکھا ہوگا سمپوزیم۔ اچھا، کسی نام رکھنے والے سے پوچھئے گا کہ اس کا فرق کیا ہے تینوں چاروں کا؟ آپ نے اس کو کانفرنس کہا ہے، آپ نے اس کو سمپوزیم کیوں نہیں کہا، آپ نے اس کو ورکشاپ کیوں نہیں کہا؟ تو ان سب کے اپنے اپنے مطلب ہوتے ہیں۔ آرگنائزیشن جب ہم کہتے ہیں اس کا اپنا ایک مطلب ہے، اور اب ہم کہیں یا نہیں کہیں بہرحال ہماری حقیقت تو ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آرگنائزیشن، اس کی حقیقت خود بخود کہہ رہی ہے کہ اس کا آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر تنظیم ہونا بہت ضروری ہے، نظم و ضبط ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ وہ تقاضا ہے جو دین بھی کہتا ہے، دنیا بھی کہتی ہے۔ مثلا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مثلا قائد اعظم نے کہا کہ بھئی تنظیم ان کے 3 بنیادی اصولوں کے اندر آتا ہے، اور دین کے ناطے کون سا قول اس سے بڑھ کر ہوگا؟ مثلا جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم بتقوی اللہ والنظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو۔ نظم و ضبط ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ نظم و ضبط صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ نے جو کرسیاں لگائی ہیں یہ سیدھی لائن میں لگی ہیں نہیں لگی، یہ بھی اچھا ہے۔ حتیٰ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام وقت پہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو بہت ضروری ہے الحمدللہ، اس کا کام بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی جو ممبرز کی تربیت ہے اس میں کیا نظم و ضبط ہے۔ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایک ہائرارکی ہے، ایک سلسلہ مراتب ہے، اس سلسلہ مراتب کے لیے جو لوگ تربیت پانے ہیں اس کا نظم و ضبط کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو 37 سال میں تربیت دی گئی ہے؟ وہ جو تربیت دی گئی ہے ان میں سے کتنے فیصد لوگ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ یہ نظم و ضبط ہے۔ آپ کبھی جا کر اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ کیا تنظیم کا دفتر تنظیم کے نظم و ضبط کو دکھانے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ یہ نظم و ضبط ہے۔ آپ کا ریکارڈ، آپ کی کارروائی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی منصوبہ بندی، یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ بس پہلا پوائنٹ جو ہے وہ نظم و ضبط ہے، دوسرا پوائنٹ پلاننگ ہے۔ آپ اگر صرف ایک گھر بنانے جا رہے ہوں بہت پلاننگ چاہیے آپ کو، اگر معاشرہ بنانے جا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پلاننگ چاہیے، اور اگر دینی معاشرہ بنانا جا رہے ہیں جو میں نے کہا اس سے کہیں مشکل ہے جو ایک گھر اور معاشرے میں ہوتا ہے، آپ کو بے انتہا پلاننگ چاہیے۔ بدقسمتی سے شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا شاید ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دینی طاقت جو معنویت کے ذریعے سے ہوگی وہ پلاننگ کی جگہ لے لے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں دعائے کمیل بلاک کی جگہ لے لے گی، دعائے کمیل سیمنٹ اور سریے کی جگہ لے لے گی۔ دعائے کمیل کا اپنا مقام ہے، معنویت کا اپنا مقام ہوتا ہے، آپ کے اچھے جذبے کا اپنا مقام ہوتا ہے، لیکن
جو عوامل اور اسباب ہیں وہ آپ کو فراہم کرنے پڑیں گے. تو مثال کے طور پر آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جیسے لوگ 15-17 سال سے کہہ رہے ہیں. تو اب ہمیں کہتے کہتے بعض اوقات تکلیف ہونے لگتی ہے کہ اب بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے. اس خاطر ہم لوگوں نے پروگرام میں بھی آنا کم کر دیا کہ بھئی اب اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، کہتے آ رہے ہیں، ہونا نہیں ہوتا ہے، تو پھر بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہنا تو پڑے گا. منصوبہ بندی کے بغیر کوئی کام نہیں نپٹے گا. اب مشکل یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ بندی کا عمل ہے یہ ابتدائی ممبرز کی سطح پہ نہیں ہو سکتا. منصوبہ بندی کا جو عمل ہوگا وہ تنظیم کی ہائرارکی میں سب سے اوپر سے شروع ہو کر نیچے کی طرف آئے گا. لیکن بدقسمتی سے ہم 10 سال گزارے چلے جا رہے ہیں بغیر واضح منصوبہ بندی کے. اب ہمارے پاس، ہم جیسے لوگوں کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈیمانڈ کی طرح آ جائے، طلب کی طرح آئے، وہ طلب اوپر پہنچائیں. پھر وہ تو تنظیم کے جو اعضاء ہیں ان کے ذہن میں یہ طلب آئے کہ ہمارا 10 سال کا منصوبہ کیا ہے، ہمارا 5 سال کا منصوبہ کیا ہے. تو پھر جب وہ لوگ جائیں مرکز کی طرف اور اپنی ہائرارکی کی طرف، اپنے مسئولین اور ذمہ دار لوگوں کی طرف، تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے لیے اگلے 10 سال کا منصوبہ کیا بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا ہے تو کیوں نہیں بنایا ہے. بغیر منصوبے کے تنظیم کس طرف جائے گی. تو دوسری چیز جو انتہائی ضروری ہے، پہلی چیز میں نے آپ سے کہا نظم و ضبط، اور دوسرا پوائنٹ جو انتہائی ضروری ہوگا وہ تنظیم کے اندر منصوبہ بندی. مثلا کیا منصوبہ بندی دیکھنا چاہیں گے؟ میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہم نے جب ISO کے اندر تھوڑا بہت کام کیا ہے تو وہ تقریباً 1980 سے 84 کے درمیان میں ہے. اچھا، ایک بہت سادہ سا فینومینا تھا اس زمانے میں. آپ کسی بھی بچے کو اٹھا کے پوچھتے بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے یا ڈاکٹر بولنا تھا اس نے یا انجینئر بولنا تھا. تو ہمارے جو ISO کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے یا ساتھ کام کرنے والے تھے، یا وہ ڈاکٹر بن رہے تھے یا وہ انجینئر بن رہے تھے. حتیٰ جو لوگ قم پڑھنے گئے ان میں بھی وہ لوگ تھے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو مثلا میڈیکل کالج سے گئے، کچھ لوگ انجینئرنگ کالج سے گئے. تو ڈاکٹر انجینئر کا دماغ کے اوپر بوجھ اتنا زیادہ تھا. اچھا، اب آپ تنظیم کے عنوان سے دیکھیں کہ آپ ISO، آپ سوشل چینج لانے کے لیے، معاشرتی تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو معاشرتی تبدیلی ہے یہ ڈاکٹرز کے ذریعے سے آئے گی، انجینئرز کے ذریعے سے آئے گی، یا سوشل سائنٹسٹ کے ذریعے سے آئے گی. اگر آپ تبدیلی جسم کے اندر لانا چاہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر چاہیے. اگر آپ تبدیلی مادی اجسام کے اندر لانا چاہتے ہیں کیمسٹری اور فزکس کے لوگ چاہیے آپ کو. لیکن اگر آپ تبدیلی معاشرے کے اندر لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سوشل سائنٹسٹ چاہیے ہوں گے. اور اگر آپ تبدیلی لوگوں کی روح میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو علماء چاہیے ہوں گے. اچھا، اب آپ تنظیم کے ناطے ڈاکٹرز اور انجینئرز بنائے چلے جا رہے ہیں اور جس کام کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ پلاننگ کا نقص ہے، یہ پلاننگ کا واضح نقص ہے. اب آپ تصور کیجئے 37 سال کی اس جدوجہد کے بعد اگر میں یہ پوچھ سکوں کہ ہماری تنظیم کتنے بڑے جرنلسٹ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، ہماری تنظیم کتنے بڑے سوشل سائنٹسٹ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. مولانا اگر میری آنکھیں کمزوری کے باوجود دیکھ پائیں تو مولانا احمد اقبال صاحب شاید تشریف لائیں. کوئی اور مولانا بھی ہو ان سے بھی درخواست کروں گا آگے تشریف لائیں، بچے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ہمیں فوراً بھی سوچنا پڑے گا. اب جیسے ہی میں نے کہا کہ ہم نے کتنے بنائے تو اللہ نے شاید نشانی کے طور پہ بھیج دیا کہ دیکھو بھائی ہمارا چیپٹر بالکل خالی نہیں ہے، ہم نے کچھ لوگ بنائے بھی ہیں لیکن تعداد میں بہت کم ہیں. آپ جو اپنی تعداد کو دیکھیں گے تو اس تعداد کے حساب سے جتنے سوشل سائنٹسٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے، جتنے جرنلسٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے، جتنا تنظیم کے منصوبے کو کرنے والے لوگ ہونے چاہیے تھے، ہم آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے. تو جو اصلی کام ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی.
اچھا اب یہ مصیبت یہ ہے یا مشکل یہ ہے کہ یہ کام ایک رات میں ہوں گے بھی نہیں، لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے پہلے کیا تبدیل کریں تو میں کہوں گا کیریئر پلاننگ میں لوگوں کی اورینٹیشن چینج کرنی پڑے گی۔ ہماری جو کیریئر پلاننگ ہے، حتیٰ اگر وہ ISO بھی رکھواتی ہے تو کیریئر پلاننگ کا صرف ایک محور ہے، پیسہ زیادہ کہاں ملے گا، وہ کیریئر لو جس میں پیسہ ملے گا۔ جب تک یہ اورینٹیشن ہے ہم اچھی پلاننگ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں کیریئر پلاننگ کی اورینٹیشن چینج کرنی پڑے گی۔ جب ہم بچوں کو یہ سمجھا پائیں گے کہ کیریئر پیسہ بنانے کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ کیریئر انہی اہداف کو پورے کرنے کے لیے کرنا ہے جس کے لیے تنظیم بنی تھی، یعنی وقت کے امام کی خدمت کرنے کے لیے، دینی معاشرہ بنانے کے لیے، اس کے لیے ہمیں کیریئر چاہیے۔ اب آپ تصور فرمائیں یہ بالکل نیا کوسچن ہوگا ہمارے بچوں کے لیے۔ ہمارے بچے جب بھی کیریئر چن رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کون سا کیریئر لیں جس میں کم سے کم پڑھائی کے اوپر سب سے اچھی تنخواہ مل جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر معاملے بہت خراب ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نظم و ضبط، دوسری چیز عرض کی آپ کی خدمت میں پلاننگ، تیسرا معاملہ ہے دیانتداری، جس کو آپ ایمانداری بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے معنویت نہیں کہا جان بوجھ کر، میں نے اللہ سے رابطہ بھی نہیں کہا جان بوجھ کر، چونکہ بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو معنویت ہے یا یہ جو خدا سے رابطہ ہے یہ کوئی لفظ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ مثلا میں نے نماز شب پڑھ لی یہ میری دیانتداری ہو گئی، میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یا مثلا میں نے قرآن کریم پڑھ لیا تو یہ میری دیانتداری ہو گئی۔ ابھی تو بدقسمتی سے وہ لوگ بھی کم ہیں جو یہ کر رہے ہوں گے۔ اصل دیانتداری آپ کی امانتداری کے اندر ہے، آپ کے حسن خلق کے اندر ہے، آپ کی وعدے کی وفاداری کے اندر ہے۔ یہ چیزیں تنظیم میں کتنی ہیں، یہ تیسری ضرورت ہے ہماری اور آپ کی۔ جو کام میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف فلسفوں سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف الفاظ کے ہیر پھیر سے بھی نہیں ہوگا، وہ صرف سیاسی گٹھ جوڑ سے بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو معاشرے جن میں خدا کا نام پھیلتا ہے یہ خدا کا نام پھیلتا کن لوگوں کے ذریعے سے ہے۔ مثلا آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ISO اگلے 4-5 سال میں کراچی کی سطح پہ کیا کرنے والی ہے تو مجھے صرف یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے جو چند چیدہ لوگ ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور کچھ وقت گزار کے یہ دیکھوں کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ جو ان کے اندر ہے وہی دکھاتے ہیں یا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے۔ اچھا جیسے ہی میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ نہیں بھائی فرض کر لیجئے ان کی امانتداری بہت اچھی ہے، یہ جو اندر ہیں وہی باہر ہیں، زبان کے پکے ہیں، سچے ہیں، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ تنظیم اگلے 5 سال میں 10 سال میں معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اچھا اگر یہ نہیں ملتا ہے، سچائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، وہ جو خلوص ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہیں ہم وقت کے امام کی نصرت کے لیے اسلامی معاشرہ تیار کریں گے، تو میں کہوں گا کہ بے فکر رہو، قیامت تک بھی بولتے رہو، نہیں کر پاؤ گے، چونکہ بنیادی جو انگریڈینٹ ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فزکس نہ آتا ہو، آپ کو فزکس پہ یقین نہ ہو، فزکس رٹ لیں پڑھا دیں، یہ چل سکتا ہے۔ بہت ہوتا ہے یہ اسکولز کے اندر، ہم خود اسکول میں پڑھاتے تھے تو بعض ٹیچرز کو دیکھتے تھے ان کو پڑھائی سے سوائے تنخواہ کے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بچوں سے، کیریئر سے، اسکول سے، پڑھائی سے انہیں کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف تنخواہ سے دلچسپی تھی۔ پھر بھی کامیاب تھے، چلتے تھے، تنخواہیں اچھی اٹھاتے تھے، ان کے بچے رزلٹ بھی لے آتے تھے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن دین میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین میں اگر آپ سچے نہیں ہیں آپ دین نہیں دے سکتے، آپ دینی تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ تو عزیزان محترم تیسری چیز جو ہمیں فوراً چاہیے ہوگی وہ ہماری دیانتداری ہے،
وہ دیانتداری ہماری سچائی میں آئے گی، ہماری امانت داری میں آئے گی، ہماری وعدے کی وفا میں آئے گی، ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کے اندر آئے گی۔ اسی کے ساتھ وہ معنویت بھی آئے گی جو عبادات کے ذریعے سے آتی ہے، نماز شب پڑھیں، تقوی پرہیزگاری دکھائیں، خداوند متعال کے حضور راز و نیاز ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت فکر و شعور کے ساتھ ہونی چاہیے، جو مستحبات ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر یہ دینی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ اچھا اس کے بغیر پھر کیا ہو پائے گا؟ خدا نہ خیر نعوذ باللہ اگر تنظیم نہیں ہوئی، نظم و ضبط نہیں ہوا، یہ دیانتداری نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم دین کے نام پر جو خدمتیں کر رہے ہوں گے اس کا اثر بہت کم ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ دین ہمیشہ دو حصوں پہ مشتمل رہے گا۔ معاشرے دین جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دو حصوں پہ مشتمل رہتا ہے۔ ایک اس کا ظاہری حصہ ہوتا ہے، اس کا ایک باطنی حصہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ کسی نے ایک بہت اچھی اصطلاح بنائی تھی، شاعرانہ سی اصطلاح مجھے اچھی لگی ہے، تو اس نے کہا کہ ایک دین کا شعار ہوتا ہے، ایک دین کا شعور ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ کے دوست آئے، انہوں نے تقریر سے پہلے کہا کہ بھئی آپ لوگ نعرے لگائیں، تو یہ شعور ہے یا شعار ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں شعار، نعرہ۔ اور اس شعار کے پیچھے ایک شعور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سے کہا بھئی نعرہ تکبیر، آپ نے کہا اللہ اکبر، تو ٹھیک ہے آپ کی آواز بہت بلند تھی، وہ آواز ایکو بھی ہو گئی، سننے والوں کے دلوں پہ اثر بھی پڑ گیا، لیکن ایک بات پوچھنا پڑے گی، آپ کے دل پہ اللہ کی ہیبت آئی کیا؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کیا، آپ کے دل پہ اللہ کی ہیبت آئی تھی اس وقت؟ ممکن ہے کہ آواز کی گھن گرج سے آپ کے دل میں کوئی ایک طاقت آئی ہو، لیکن اللہ کی کبریائی آئی تھی کیا؟ اگر وہ نہیں آئی تو شعار تو آیا ہے، شعور نہیں آیا۔ اب مجھے ایک ڈر ہے، اگر ہمارے پاس نظم نہیں ہوا، پلاننگ نہیں ہوئی، تقوی پرہیزگاری دیانتداری نہیں ہوئی، تو ہم شعار لائیں گے، شعور نہیں لائیں گے، اور شعار پہ چلتے رہیں گے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہ جو دین ہے چونکہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، شعار اور شعور، بہت سارے دین بغیر شعور کے صدیوں گزار لیتے ہیں، صدیوں بغیر شعور کے صدیوں گزار لیتے ہیں۔ مثلا مثال عرض کروں، جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو دین عیسائیت منسوخ ہو گئی، دین عیسائیت نسخ ہو گئی، اللہ نے دوسری شریعت بھیج دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو 2000 سال پہلے آئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ کے رسول تشریف لائے تقریباً 600 سال کے بعد تو وہ شریعت نسخ ہو گئی۔ اس واقعے کو اب 1400 سال گزر رہے ہیں، ان کا وہ دین ابھی بھی چل رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اب اس میں شعور نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اب شعار ہے۔ کتنے سال سے چل رہا ہے؟ 1400 سال سے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں اس دین کے ماننے والے ہیں، اور اس دین نے بغیر شعور کے جو حرکتیں کی ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو کیا دین بغیر شعور کے چلتے ہیں؟ نہ صرف چلتے ہیں بلکہ سینکڑوں سال چلتے رہتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ تنظیمیں بغیر شعور کے چلتی رہیں؟ ہاں، سینکڑوں سال بھی چل سکتی ہیں۔ تو کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ISO وہ تنظیمیں جو بغیر شعور کے چل رہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ کبھی کوئی یہ پکڑ کے بیٹھ جائے کہ انہوں نے آغا صاحب نے ہماری توہین کی اور ہم سے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں جتنا شعار ہے اتنا شعور نہیں ہے۔ شعار زیادہ ہے، شعور کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ تنظیم ہے جس نے پاکستان کو اس عصر کے، اس زمانے کے خالص ترین نعرے دیے ہیں۔ یہ نعرے تنظیم سے پہلے نہیں تھے۔ اس تنظیم نے عصر حاضر کے 50-60 سال، جس کو ہم لوگ کانٹمپرری پیریڈ کہہ سکتے ہیں، خالص ترین نعرے اس تنظیم نے دیے ہیں، ولایت فقیہ کے مبنی۔
شعوری اسلام کے اوپر مبنی، اجتماعی اسلام کے اوپر مبنی نعرے اس تنظیم نے دیے ہیں۔ تو اس کے شعار انقلابی ترین شعار ہیں، باقی لوگوں نے بعد میں کاپی کیے ہیں۔ پہلے ISO نے ولی فقیہ کی پیروی میں امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا تھا۔ مجھے یاد ہے 87 میں جب مجھے ایران میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے 3 سال ہوئے تھے، میں ایک دفعہ پاکستان آیا تو میرے ایک پاکستان کی دینی سیاسی جماعت ہے جو اب اینٹی امریکن ہونے کی بہت کوشش کرتی ہے، اس کے اوپر بہت نعرے بھی لگاتی ہے۔ تو اس کے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو امریکہ کے خلاف کچھ باتیں کہی تو کہنے لگا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ امریکہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہو۔ اب وہ تنظیم ہم لوگوں سے زیادہ طاقت سے امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو خالص ترین انقلابی نعرے تھے یہ اس تنظیم نے دیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پاکستان کو دیے ہیں۔ لیکن مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ خالص ترین نعرے دینے کے بعد جو اس کے پیچھے شعور ہونا چاہیے تھا وہ کتنا بلند ہوا ہے، معاشرے کے اندر نہیں، خود تنظیم کے اندر۔ آیا خود تنظیم نے اس بات کو ریالائز کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر میں پرانے زمانے کے نعروں کو یاد کروں تو مثلا جب ہم کہتے تھے لا شرقیہ لا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ، ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں لا شرقیہ لا غربیہ، مثلا مغربی اور مشرقی طاقتیں نہیں چاہیے، خدا کی طاقت چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہم کہتے تھے کہ نہ روس نہ امریکہ سپر پاور ہے، خدا، آیا خدا کی سپر پاور ہونے کو اپنے اندر ہم نے احساس کر لیا ہے؟ یہ وہ شعور کی مشکل ہے جس کو ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے۔ جب آپ ایک طرف سے کہتے ہو کہ مشرق نہیں مغرب نہیں، امریکہ اور روس نہیں، صرف خدا، تو پھر یہی لوگ مادہ پرستی پہ مر کیوں رہے ہیں؟ ان میں دیانتداری کیوں نہیں ہے؟ میں چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، اگر آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو اسی تنظیم کے اندر کچھ اخلاقی سٹینڈرڈز ایسے تھے جو اب ہر روز بھی پامال ہوں تو کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ پامال ہو رہے ہیں۔ اس وقت پرابلم یہاں پہ آئی بھی ہمارے سامنے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، مثلا آج سے وہ 30-35 سال پہلے اگر تنظیم کے کسی عہدیدار کو کوئی چھوٹا سا پیسہ مل جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ فلاں کام تنظیم کے لیے کرو، تو کیا تصور میں تھا کہ وہ کمیشن کے طور پہ اپنا بھی کوئی پیسہ رکھے گا؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ میں خود ایک چھوٹے سی یونٹ کا فائنانس سیکریٹری تھا، تو میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ میں تنظیم کا کوئی کام کروں گا اور اپنے لیے کوئی کمیشن بھی رکھوں گا۔ آج اس کے سوا کچھ اور ہونا ناقابل تصور ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھی نہیں جا رہی ہیں، اس کو ہم نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب اگر یہ کہ ہم اپنی تنظیم کے ذریعے اندر نظم و ضبط لا سکے، آرگنائزیشن، نمبر 2 پلاننگ، اور نمبر 3 دیانتداری، امانتداری، اور اگر آپ چوتھا پوائنٹ یہ استعمال کر لیں کہ جتنا شعار ہے اتنا شعور بھی ہو، تو پھر ہم ایک معاشرے کی سطح پہ تبدیلی لا سکیں گے۔ بس ایک آخری بات اور عرض کروں، ہم لوگ بہت اچھے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اس وقت، تاریخی اعتبار سے ہمارا پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ جو ISO کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سخت ترین پوائنٹ تھا۔ وہ پوائنٹ تھا جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ضیاء الحق آ گیا تھا، اور ضیاء الحق کے آنے کے بعد پاکستان کا ایک طرح کا تاریخ دور شروع ہو گیا تھا۔ اب جو دور جس پہ آپ کھڑے ہیں ایک اعتبار سے بہت اچھا دور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو 2016 جس پہ اس وقت آپ ہیں، جو گزشتہ 2 سال سے تقریباً یہ مہم چل رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارا ملک 30 سال کا وقت ضائع کرنے کے بعد دہشت گردی سے تھک چکا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مذہبی منافرت سے ہمارا ملک تھک چکا ہے۔ اب 30 سال وقت برباد کرنے کے بعد، لاکھوں جانیں دینے کے بعد، ٹریلینز آف ڈالر، اگر بلینز کہوں تو شاید وہ زیادہ آسانی سے قبول ہو، لیکن میرے خیال میں ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد اب ہم لوگ تھک گئے ہیں مذہبی منافرت سے، دہشت گردی سے۔
اب اس وقت بہت اچھا وقت ہے، ISO وہ کر کے دکھائے جو اس کو کرنا چاہیے، وہ کرے۔ پہلے بھی کر رہی تھی، زیادہ طاقت سے سامنے آئے، پاکستان کو یہ بتا سکے کہ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ پاکستان میں اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں تو اگلے چند سالوں کے اندر بہت تیز اقتصادی ترقی آنے والی ہے، اگر چیزیں صحیح چلیں بہت تیز اقتصادی ترقی آئے گی۔ اس بہت تیز اقتصادی ترقی میں بہت سارے اپورچنٹیز کھلیں گی، ہماری قوم ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر وہ اپورچنٹیز ہم نے مس کر دیں دوسرے لوگ اویل کر لیں گے، پورے ملک کی مالی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ بدقسمتی سے ایسا ہو چکا ہے، جب پاکستان بنا تو ملک کی مالی طاقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس تھی، قدر مخلص لوگوں کے پاس تھی، لیکن بعد میں شفٹ ہو گیا۔ اب ایک اور شفٹ آنے والا ہے، اور یہ شفٹ اگلے چند سالوں کے اندر آ جائے گا۔ اسی کے پیچھے بہت شدید مغربی ثقافت کی، مادی ثقافت، مغربی ثقافت میں نہیں کہنا چاہوں گا، مادی ثقافت کی لہر آئے گی۔ وہ جو شدید لہر آئے گی مادی ثقافت کی، سیکولرزم کی اور سو کالڈ لبرلزم کی، اس کو جھیلنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ یہ مشکل بنے گی۔ ہم بہت ساری چیزوں میں کما حقوق کام نہیں کر سکیں، تعلیمی تنظیم ہونے کے باوجود ابھی تک 37 سال ہو گئے ہم اچھے تعلیمی مراکز بھی ایجاد نہیں کر پائے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جس میں ہم فنڈامنٹلی وقت ضائع کر چکے ہیں، تو اب ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے، ہم بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کریں اور اگلے 30 سال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خدا تعالی انشاءاللہ ہمیں اس کی صلاحیت نصیب فرمائے گا۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اپنی اور ہماری معنوی ترقی کے لیے درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد۔